غفلت کا انجام۔ نائمہ اب بس کرو، رات کا 1 بج رہا ہے اور تم ابھی تک کمپیوٹر پر بیٹھی ہو، تمہیں صبح اسکول بھی جانا ہے، نائمہ کی امی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ نائمہ نے جواب دیا، امی تھوڑا سا گیم باقی رہ گیا ہے، ختم ہو جائے پھر سو جاؤں گی۔ یہ سن کر اس کی امی بڑبڑانے لگیں، یہ کمپیوٹر کی ایجاد بھی عجیب ہے، بچے ہر وقت کمپیوٹر پر رہیں گے تو پڑھیں گے کیا؟ نائمہ والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس کے ابو ڈاکٹر تھے اور وہ چاہتے تھے کہ نائمہ ڈاکٹر بنے۔ وہ 8ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ اسکول میں کمپیوٹر کا مضمون پڑھنے کی وجہ سے اس نے ضد کر کے کمپیوٹر لے لیا اور سونے پر سہاگا یہ کہ انٹرنیٹ بھی لگوا لیا۔ وہ زیادہ تر کمپیوٹر پر بیٹھی رہتی یا ویب سائٹ پر سرچ کرتی۔ اسکول سے آ کر وہ کھانا کھاتی اور رات گئے تک کمپیوٹر پر گیم کھیلتی رہتی۔ اس وجہ سے اس کی امی پریشان رہتی تھی۔ انہوں نے کئی بار نائمہ کو پیار سے اور سختی سے سمجھایا، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اس کی امی نے انٹرنیٹ بند کروانا چاہا تو نائمہ نے رونا دھونا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس کے سالانہ امتحان شروع ہونے والے تھے مگر اسے کوئی فکر نہ تھی۔ دن رات کمپیوٹر، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فیل ہو گئی۔ پرنسپل صاحبہ نے اس کی امی سے کہا کہ آپ نے نائمہ کی تعلیم پر توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے اس کا سال ضائع ہوا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ 8ویں کلاس میں دوبارہ پڑھے۔ نائمہ کی امی پرنسپل صاحبہ کی باتیں سن کر بہت شرمندہ ہوئیں۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ نائمہ کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ نائمہ دوبارہ اسی کلاس میں پڑھنے لگی۔ چند ماہ بعد اسکول میں تقریری مقابلہ ہوا۔ عنوان تھا، آپ وقت کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ نائمہ نے مقابلے میں اپنا نام لکھوایا۔ اس نے اپنی امی سے کہا کہ تقریر لکھنے میں آپ میری مدد کریں۔ انہوں نے جواب دیا، مجھ سے یہ کہہ رہی ہو؟ جس طرح تم سارا دن گزارتی ہو وہ لکھ دو۔ نائمہ نے سوچ سمجھ کر چھوٹی سی تقریر لکھ کر مس کے پاس جمع کروا دی۔ مقابلے والے دن سب کی طرح نائمہ بھی اپنی تقریر سنانے لگی۔ میں صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتی ہوں، ناشتہ کرنے کے بعد اسکول چلی جاتی ہوں، اسکول سے واپس آ کر کھانا کھاتی ہوں، نماز پڑھ کر سو جاتی ہوں، شام کو اٹھ کر نماز پڑھ کر اسکول کا کام کرتی ہوں، اس کے بعد رات کا کھانا پکانے میں امی کی مدد کرتی ہوں، رات کو جلدی سو جاتی ہوں، جانوروں کو تنگ نہیں کرتی، غریبوں کی مدد کرتی ہوں، محلے کے غریب بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے تقریر جاری رکھتی، طالبات نے شور مچانا شروع کر دیا، یہ سب جھوٹ ہے، نائمہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ تو کمپیوٹر پر گیم کھیلتی رہتی ہے، لہٰذا اسے مقابلے سے نکال دیا جائے۔ پرنسپل صاحبہ نے نائمہ سے پوچھا، کیا یہ سب سچ کہہ رہی ہیں؟ نائمہ شرمندگی کی وجہ سے چپ رہی۔ بار بار پوچھنے پر اس نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ سب اسے مضاحکہ خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اب نائمہ کی حالت یہ تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ گھر آ کر وہ امی سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی اور سارا واقعہ بتایا۔ اس کی امی نے کہا، تم نے اپنی بری عادت کی وجہ سے نہ صرف اپنا وقت برباد کیا، بلکہ آج جو سلوک تمہارے ساتھ ہوا اس کی وجہ سے جو شرمندگی اٹھانی پڑی وہ الگ۔ نائمہ نے اپنی امی سے وعدہ کیا کہ اب وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں ان کی مدد کرے گی۔ نائمہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے آپ کو بدل لیا۔ امی کے ساتھ ساتھ اس کی اسکول ٹیچرز اور دوست بھی اس کی تبدیلی سے خوش تھیں۔